بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا کے لباسوں میں سب سے خوبصورت حیا کا لباس ہے۔ تعلقات اکثر قصور سے نہیں، ذہن کے فطور سے خراب ہوتے ہیں۔ مجھے لگتا تھا کہ انسان کو زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہوگا، مگر یوں نہ تھا۔ لوگوں کو پرکھا، سمجھا اور پھر جانا کہ اس دنیا میں اتنی بے حسی ہے کہ اگر ہم اپنا سب کچھ بھی قربان کر دیں تو لوگ یہی ظاہر کریں گے کہ قربانی ان کا حق ہے اور ہمارے خلوص کا کوئی مول نہیں۔ عاجزی، انکساری، درگزر، توبہ رب العزت کی قربت کے بہترین راستے ہیں۔ دوسروں کی ضرورت پوری کرنے والے بن جائیں، اور آپ کو پتہ ہے ان کی سب سے بڑی ضرورت کیا ہے؟ رب کی پہچان۔ لوگوں کو رب والا بنا دیں، حق کے راستے کی پہچان کروا دیں۔ تمہارے پاس جو کچھ ہے سب فانی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پاس جو کچھ ہے وہی باقی رہنے والا ہے، اور صبر کرنے والوں کو ہم بھلے اعمال کا بہترین بدلہ ضرور عطا فرمائیں گے۔ سورۃ النحل آیت نمبر 96۔ دعائیں دینے والے سے بڑھ کر دنیا میں کوئی سخی نہیں ہوتا، اور دعائیں لینے والے سے بڑھ کر دنیا میں کوئی دولت مند نہیں ہوتا۔ بہت سکون ملتا ہے مجھے تیرے سجدے میں اے اللہ۔ میری دعا ہے کہ میرا دم بھی نکلے تو تیرے سجدے میں نکلے، آمین۔ میاں بیوی کی آپس کی محبت بھی عبادت ہے۔ اگر میاں بیوی کا رشتہ معمولی ہوتا تو قرآن میں بار بار اس کا تذکرہ نہ ہوتا۔ آپس کی ذمہ داری کو عبادت سمجھیں، نہ کہ بوجھ خیال کریں۔ عبادت کا خیال توانائی دیتا ہے، جبکہ بوجھ سمجھنے سے زندگی تلخ ہو جاتی ہے۔ غصے کی حالت میں کبھی بھی برے الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے۔ تھوڑی دیر میں آپ کا غصہ تو ٹھیک ہو جائے گا، لیکن کسی کو آپ کے لفظوں سے لگے زخم شاید تمام عمر نہ ٹھیک ہو سکیں۔ جس زبان سے جھوٹ نکلنا بند ہو جائے، اس زبان سے نکلی ہوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ اپنے گھر کے بزرگوں کی آنکھیں کبھی بھیگنے مت دینا، کیونکہ جس گھر کی چھت سے پانی ٹپکتا ہے اس گھر کی دیواریں بھی کمزور ہو جاتی ہیں۔ دکھ، درد، تکلیف اگر اللہ کی ناراضگی ہوتی تو یہ نبیوں کو نہ ملتی۔ یہ نعمت ہے جو اللہ کا راستہ دکھاتی ہے۔ اچھائی کے لیے لازم نہیں لوگوں کے ساتھ اچھا کرو، اچھائی یہ بھی ہے کہ کسی کے ساتھ کچھ برا نہ کرو۔ اللہ آہستہ آہستہ تمام دنیاوی سہاروں کو آپ سے الگ کرتا ہے، اس لیے نہیں کہ آپ بے سہارا ہو جائیں، بلکہ اس لیے کہ آپ کو رب کا سہارا صاف اور نمایاں نظر آنے لگے۔ اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ ہر چیز آپ کے ہاتھوں سے نکل رہی ہے اور حالات آپ کے موافق نہیں ہیں، تو ایک دفعہ اس درخت کے بارے میں ضرور سوچنا جو ایک ایک کر کے اپنے تمام پتے کھو دیتا ہے، لیکن پھر بھی کھڑا رہتا ہے اس امید پر کہ بہار کے دن آئیں گے۔ میری ماں ہر ایک کو اچھا کہتی تھی۔ میں نے پوچھا، ماں تو کسی کو برا نہیں کہتی، سب کو اچھا کیوں کہتی ہے؟ ماں نے کہا، کسی کو اچھا کہو گے تو اچھا ثابت کرنا اس کی ذمہ داری ہے، اگر اس کو برا کہو گے تو اس کو برا ثابت کرنا تمہاری ذمہ داری ہے، پھر کسی کی ذمہ داری تم اپنے ذمہ کیوں لیتے ہو؟ ہر کسی کو ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا۔ بہت سی جگہوں پر واقعی دل بڑا کرنا پڑتا ہے، درگزر کرنا پڑتا ہے۔ ہر کوئی نہیں سمجھتا آپ کو، اور آپ ہر کسی کو نہیں سمجھا سکتے۔ دشمن بنانے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کسی سے لڑائی کریں، بس حق اور سچ بولیں۔ بے شمار دشمن آپ کو اپنے خاندان میں ہی مل جائیں گے۔ کبھی بھی کسی انسان کی طرف سے اپنی ناقدری پر نہ کڑنا، کیونکہ قدر و قیمت کا تعین ہمیشہ وقت کرتا ہے، اور درجات اوپر متعین ہوتے ہیں۔ اگر انسانی رویوں میں الجھو گے
تو زندگی بھر الجھ کر رہ جاؤ گے۔ بس عیب اور غیب کے جاننے والے کے ساتھ اپنے معاملات سلجھائی رکھو، ساری الجھنیں اور مسائل دور ہو جائیں گے۔ کسی کی زندگی میں اس کے لیے آسانیاں پیدا کرنا اس کی قبر پر فاتحہ پڑھنے سے بہتر ہے۔ جب موت کا وقت آتا ہے تو ایک لمحے کی بھی مہلت نہیں ملتی۔ دعا کیجئے میرا اور آپ کا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین۔ زندگی میں اچھے الفاظ استعمال کیا کریں، اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی، کیونکہ جو بھی ہم بولتے ہیں وہ باتیں آہستہ آہستہ ہماری زندگی میں داخل ہو کر پوری ہونے لگتی ہیں۔ ہر دفعہ آپ کو اپنا غم بانٹنے کے لیے کاندھا میسر نہیں ہوتا، لیکن سجدہ کرنے کے لیے زمین ہر وقت میسر ہے، اور آپ اپنا دکھ اپنے رب کریم سے ہر وقت بانٹ سکتے ہیں۔ یہ سہارا سب سہاروں سے بڑا سہارا ہے۔ دل کے اچھے ہونے سے پہلے آپ کو زبان کا اچھا ہونا ضروری ہے، کیونکہ لوگوں کا پہلے آپ کی زبان سے واسطہ پڑتا ہے، دل تک تو کچھ خاص لوگ ہی پہنچتے ہیں۔ صبر میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ دھوکہ دینے والوں کی بنیادیں ہلا دیتا ہے۔ صبر کا گھونٹ دوسروں کو پلانا آسان ہے، خود پیتے ہوئے پتہ چلتا ہے کہ ایک ایک قطرہ پینا کتنا بھاری پڑتا ہے۔ جب انسان ٹوٹ جاتا ہے تو تب ہی انسان کے اندر سے آواز نکلتی ہے کہ کوئی بات نہیں، لوگ نہ سہی، اللہ تو ساتھ دینے والا ہے نا۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، ماں باپ کے ساتھ آپ کا سلوک ایسی کہانی ہے جو لکھتے آپ ہیں، لیکن آپ کی اولاد آپ کو پڑھ کر سناتی ہے۔ سجدوں میں گرنے سے پہلے ان لوگوں کو گلے لگائیں جو آپ کی وجہ سے اذیت میں ہیں، کیونکہ دل آزاریاں معاف نہیں ہوتی۔ ہر رکاوٹ میں کوئی نہ کوئی بہتری چھپی ہوتی ہے، جو اللہ تک لے جائے اسے ٹھوکر نہیں کہتے۔ مشکلوں میں صبر کرنے والا ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے، کیونکہ اللہ آزمائش کے بعد ہمیشہ آسانی دیتا ہے۔ انسان کی انسانیت تب ختم ہوتی ہے جب اسے دوسروں کے دکھوں پر ہنسی آنے لگے۔ آئینے میں جو عکس دکھتا ہے وہ ہمیشہ سچ نہیں ہوتا۔ بارہا ہم خود کو بہت مضبوط ظاہر کرتے ہیں، مگر اندر سے ٹوٹ رہے ہوتے ہیں۔ جن لوگوں کو اپنا دکھ یا تکلیف بتانے کی عادت نہیں ہوتی، ان کے بارے میں یہی گمان کیا جاتا ہے کہ انہیں کوئی دکھ یا تکلیف ہوتی ہی نہیں۔ جس کو استاد اور باپ کا تھپڑ نصیب ہو جائے وہ ہمیشہ معاشرے کے تھپڑ سے محفوظ ہوتا ہے۔ مشکل دستک دے تو خوف زدہ نہ ہوں، آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیں، کیونکہ کامیابی ہمیشہ مشکل کا بھیس بدل کر آتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے پاک کمائی سے ایک کھجور کے برابر صدقہ کیا تو اللہ تعالیٰ اس کو دائیں ہاتھ میں لے لیتا ہے، اور اللہ صرف پاک کمائی کو قبول کرتا ہے، پھر اس کو خیرات کرنے والے کے لیے پالتا رہتا ہے، جس طرح تم میں سے کوئی اپنے بچھڑے کو پالتا ہے، یہاں تک کہ وہ خیرات پہاڑ کے برابر ہو جاتی ہے۔ راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، صحیح بخاری جلد اول